اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونے چاندی جواہرات اپنے مال و دولت کو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عشر ادا کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، اے میرے پیغمبر ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، ان کے لیے دردناک عذاب۔ کیا عذاب ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن اللہ ان بندوں کو جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، اللہ ان کو ڈنگ لگائیں گے، ان کو ضربے لگائیں گے، ان کو لوہے کے جہنم کی گرم تختیاں کر کے ان کی پیٹھوں کے اوپر، ان کے جسموں کے اوپر ڈالی جائیں گی، داغ دیے جائیں گے۔ ایک بندہ، ذرا غور فرمانا، دنیا کی آگ اتنی سخت ترین آگ ہے کہ ایک شخص، ایک جو ہم روٹی گرم کرنے کے لیے، روٹی پکانے کے لیے توا رکھتے ہیں نا، ایک شخص اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتا، اس کے اوپر بیٹھ نہیں سکتا۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے، قیامت والے دن ان کے جسموں کو جہنم کی آگ سے داغ دیا جائے، ان کا عالم کیا ہو، کیا حال ہوگا ان کا؟ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور پھر کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، لوگو یہ آج عذاب تم کو اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ تم مال جوڑ جوڑ کے رکھا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اب چکھو اس مال کو۔ اللہ اکبر، غور کیجئے کہ زکوٰۃ اور عشر کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار زکوٰۃ ادا کرنے، عشر ادا کرنے کا حکم فرمایا، اور 82 جگہ پہ قرآن نے 82 مقامات پر رب کائنات نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور کائنات میں زندگی گزارنے والوں نماز بھی ادا کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ یہاں پہ اس پوزیشن کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی نا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر خلافت پہ بیٹھے، اور لوگوں نے، مسلمانوں نے زکوٰۃ کو روک لیا، عشر کو روک لیا، نہیں ادا کیا۔ کھڑے ہوئے سیدنا صدیق اکبر اور اپنے ایک لشکر کو تیار کیا، ایک قافلے کو تیار کر کے ان کی طرف روانہ کیا، اور فرمایا ان کے ساتھ جنگ کرو، جہاد کرو، اگر یہ بات نہ مانے ان کو قتل کر دو، جو بندے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جو خرچ نہیں کرتے ان کو قتل کر دیا جائے، جو عشر نہیں دیتے ان کو قتل کر دیا جائے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ یہ چھوٹا سا عمل ہے؟ اللہ اکبر، آج ہمارے معاشرے میں غور کیجئے کیا حال کیا ہے، خدا کی قسم کہ جس وقت یہ پوری کی پوری زکوٰۃ ادا کی جائے، عشر ادا کیا جائے، تو یہ غربت ہمارے معاملے میں، ہمارے معاشرے میں غربت ختم ہو سکتی۔ آج ہمارا معاشرہ تباہ کیوں ہو رہا ہے؟ عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور طبرانی کی روایت ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مانع الزکات یوم القیامت فی النار، اور لوگوں زکات اور عشر ادا نہ کرنے والا، غور ہے نا، توجہ ہے نا، زکات اور عشر ادا نہ کرنے والا یوم القیامت فی النار، وہ بندہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اور جب جہنم میں جائے گا تو آیت کیا کہتی ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، پھر یوم تقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور جو جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے تمہارے مرنے کے بعد، پتہ نہیں وہ کس جگہ پہ تمہارا مال خرچ کر دیا گیا، وہ جوڑ جوڑ کے رکھنے کی وجہ سے آج تمہیں یہ جہنم کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ کیا فائدہ تمہیں جوڑ جوڑ کے رکھنے کا؟ اللہ اکبر۔ جو بندہ اپنے عشر کو ادا نہیں کرتا، جو بندہ اپنی زکات کو ادا نہیں کرتا، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا دائرہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آگے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے عشر دینا ہے، ہم نے زکات دینی ہے، اور کیسے ادا کریں؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے عشر کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے کہ نہیں دینا؟ شریعت نے کتنا اس کا پرسنٹیج رکھا ہے، اس کا کیا حل کیا؟ ایک ایسا کسان ہے کہ جس نے 1 ایکڑ 2 ایکڑ رقبے کے اندر فصل کو لگایا، اس کے اندر سے فصل نکلتی ہی اتنی ہے کہ اس کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرے؟ زکات ادا کرے، عشر ادا کرے؟ مثال کے طور پہ شریعت نے جو پرسنٹیج رکھی ہے وہ 16 بوریوں میں سے اگر کم از کم اس کی پیداوار 16 من بنتی ہے، کم از کم پیداوار، اس کی کل کمائی پوری 1 سال کی، 6 مہینے کی، 6 مہینے کے اندر جو اس کی کمائی ہوئی ہے وہ ہے ہی 16 بوریاں یا 15 بوریاں، 14 بوریاں۔ اس 14 15 16 بوریوں میں وہ کیا کرے؟ وہ زکات ادا کرے، وہ عشر دے، اپنا خرچہ پورا کرے، اپنے بال بچوں کو دیکھے، وہ کیا کرے کیا نہ کرے؟ اس کی کل کمائی یہ ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے، اگر تو وہ 16 بوریاں گندم اس کی نکل آئی، اس کا مال 16 بوریاں نکلی، تو پھر 10 بوریوں میں سے 1 بوری اللہ کے راستے میں دینی ہو۔ اور اگر 16 سے نیچے ہے، 14 13 ہے، اس کا عشر نہیں بنتا۔ اگر 16 سے نیچے ہے اس کا عشر نہیں بنتا، ہاں اس کا صدقہ بنتا ہے، اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچہ کر سکتا ہے، صدقہ دے سکتا ہے۔ صدقہ دینے سے برکت پیدا ہوتی ہے، گناہ کٹ جاتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی 16 بوریوں میں سے 1 بوری بھی بندہ ادا نہیں کرتا تو پھر اس کا مال پاک نہیں ہوتا، اس کا مال پاک نہیں ہوگا۔ جب مال اس کا پاک نہیں ہوگا تو پھر وہ نہ قرآن و حدیث کو ماننے والا ہوگا، نہ شریعت کا پابند رہے گا، نہ اس کا کھانا حلال کا، نہ اس کا پینا حلال کا، نہ اس کی دعائیں قبول، نہ اس کی نمازیں قبول، نہ اس کی حج قبول ہے، نہ اس کی قربانی قبول ہے، جب اس کا مال ہی حلال پاک نہیں ہے۔ اگر وہ عشر زکات ادا نہیں کرتا تو مال اس کا پاک نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ نا صرف بات دل کو سمجھانے والی ہے، مسئلہ نہیں ہے، تعصب نہیں ہے، فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، صرف اپنے دل کو سمجھانا ہے۔ ایک بندہ ایک گندم جگہ پہ گندم بیچتا ہے، 1 توڑا، 2 توڑے، 3 توڑے، 4 توڑے، 5 توڑے اس کا خرچہ آ جاتا ہے۔
5 توڑے اس کا خرچہ آتا ہے. 5 توڑے کے بدلے میں اللہ اس کو 10 توڑے عطا کر دیتے ہیں. کچھ نہیں ملتا اس کو, کچھ نہیں نکلتا, 10 توڑے اس کو مل جاتے ہیں بس. 5 توڑے کے بدلے میں اس کو 10 توڑے ملتے ہیں. اگر وہ تھوڑا بہت صدقہ کر دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. دل کو سمجھانا ہے. کیسے سمجھانا ہے؟ ایسے مثال سمجھیے گا. ایک بندہ آج کل کے موسم میں تربوز ادوانا تربوز خریدتا ہے. 500 روپے کا اس نے تربوز خریدا, اور تربوز خریدنے کے بعد اس نے اوپر سے موٹا چھلکا اتارا. وہ تربوز کتنا ہے؟ 500 کا 5 کلو اس نے لیا. 5 کلو میں سے اس نے جب موٹا چھلکا اتارا تو کتنا اتر گیا؟ کم از کم 2 کلو تک گیا. وہ یارو اس نے 5 کلو میں سے وہ 2 کلو نکال کے پھینک دیا. پیسے تو سب کے دیے, کیوں نہیں کھا رہا؟ وہ اس کے چھلکے کیوں نہیں کھا رہا؟ جب مالٹا کھاتا ہے تو اوپر سے چھلکے اتار کے پھینک دیتا ہے, حالانکہ اس نے پیسے دیے ہوئے ہیں. مولی خریدتا ہے, اس کے پتوں کے اس نے پیسے دیے ہیں, کیوں نہیں کھاتا پتے؟ پیسے تو دیے ہیں اس نے. کیلا کھاتا ہے, کیلے کا چھلکا کیوں پھینک دیتا ہے؟ کھاتا کیوں نہیں؟ پیسے تو اس نے دیے ہیں, خرچہ تو اس نے کیا ہوا ہے. اسی طرح اگر وہ پھینک کے اپنے دل کو تسلی دے سکتا ہے نا بھائی یہ میں کھا نہیں سکتا, تو ایسے ہی یہ جب عشر, جب زکوٰۃ کا معاملہ ہو تو ایسے ہی سمجھے کہ یہ میرے حق کی بات ہی نہیں ہے, یہ تو پھینکنے والی بات ہے, یہ تو گند ہے, یہ میرے لیے جائز نہیں ہے, میرے لیے حرام ہے, اس کو پھینک دے, غریبوں مسکینوں کو دے دے. بلکہ قرآن و شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ وہ تو تمہارا میل کچیل گند ہے, وہ تو تمہارا میل کچیل ہے, تمہارا گند ہے, اور وہ اپنا گند خود ہی کھا رہے ہو. دے دو غریبوں کو, دے دو مسکینوں کو. اس میں اللہ تعالی نے برکت رکھی ہے, اس میں خیر رکھی ہے. اللہ اکبر. ایک بندہ قربانی کرتا ہے. اب قربانی اس نے خریدی ہے, ویڑا خریدا, بیل خریدا, بکرا خریدا. اب بکرا وہ خریدتا ہے زندہ, اس کی اتار کے چمڑی, اس کا کھال وغیرہ پھینک دیتا. کیا پیسے اس نے کھال کے نہیں دیے؟ کیوں پھینک رہا ہے؟ کیوں نہیں کھاتا؟ اس کی آنتڑیاں کیوں نہیں کھا رہا؟ پیسے نہیں دیے ہوئے اس نے, وہ بھی کھائے نا. عشر جو کھا گیا, زکات کھا گیا, تو یہ آنتڑیاں کیوں نہیں کھاتا؟ یہ بھی کھائے, کیوں پھینک رہا ہے؟ یہ صرف دل کو تسلی دینی ہے, اور پھر پتہ نہیں کہ یہ زکات, یہ عشر کھا جانے کے بعد, ڈکار لے لینے کے بعد اس کی زندگی بچتی ہے کہ نہیں بچتی. قیامت والے دن حساب تو اس سے ہوگا. کھانے والے تو کھا جائیں گے. لوگوں, اگر عشر بنتا ہے, اگر کم از کم فصل نکلتی ہے 16 من, 16 من میں سے 1 من اللہ کے راستے میں ضرور دے, اور اگر اس سے زیادہ نکلتی ہے تو پھر ہر 10 من کے بعد 1 من گندم ہوگی, 1 من توڑا ہوگی, فصل دینی ہوگی. اگر اس سے زیادہ ہے, 16 من سے زیادہ نکلتی جاتی ہے, جتنی بھی نکلے, تو ہر 10 من کے بعد وہ 1 من دینی ہوگی. اور اگر کم از کم 15 من نکلتی ہے, 14 من نکلتی ہے, اس پہ عشر نہیں بنتا, صدقہ بنتا. 16 من کے بعد عشر شروع ہو جاتا. تو اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کے راستے میں نہیں دیتا, لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, پھر تمہارے اعمال تمہارے ساتھ, ہمارا وما علینا الا البلاغ, ہمارا تو کام پہنچا دینا ہے, عمل کرنا آپ کا کام.
اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پہ گئے نا تو آپ نے کیا دیکھا؟ جہنم کے جب آپ نے نظارے کیے تو معراج والی رات پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے جسموں کے آگے اور پیچھے سے دھجیاں اڑی ہیں، جسم کے لوتھڑے اڑے ہوئے ہیں، بوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، جسم پھٹا ہوا ہے. میرے پیغمبر کیا دیکھ رہے ہیں کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے اور کھا رہے ہیں تھوہر اور کانٹے کھا رہے ہیں، تھوہر کھا رہے ہیں، کانٹے کھا رہے ہیں. میرے پیغمبر نے عجیب سی حالت میں حیران ہو کر پریشان ہو کر جب میرے پیغمبر نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سے بد نصیب اور بدبخت لوگ ہیں کہ جو یہ تھوہر بھی کھا رہے ہیں، کانٹے بھی کھا رہے ہیں اور جسم کی حالت یہ ہے، یہ کون ہے؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من ہؤلاء یا جبرائیل؟ قال ہؤلاء الذین لا یؤتون صدقاتهم اموالهم. یہ پیغمبر وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مالوں سے عشر اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، آج ان کو یہ سزائیں مل رہی. ہمارا کام تو بتانا ہے، عمل کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا جو عمل نہیں کرتا نا، حضرت صدیق اکبر نے ان کے خلاف جہاد کیا ہوا. یہ چھوٹا سا عمل نہیں ہے، جہاد ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، قتال جنگ ان کے ساتھ کی جاتی ہے جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، اور جو زکوٰۃ عشر ادا نہیں کرتے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. ایک تھوڑا سا 10-20 ہزار 50 ہزار جمع کر کے اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کروا رہے ہو. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہی مال تمہارا گنجا سانپ بن کے تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، اور یہ آپ کو ڈنگ مارتا رہے گا، ڈستا رہے گا. اور یہ مال جن کو تم جمع کر کے رکھتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یہ مال تمہارے گلے کے اندر یہ گلے کا توق بن جائے گا، جہنم کی آگ کو توق بنا کے آپ کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ارض و سما ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.